الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ العزیز 90 پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کی داستان شروع ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر ان کے قوم کا اور شعیب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے ان کے قوم نے جو ہے نا یہ بیان کیا تھا کہ یا تو آپ اور آپ کی جو قوم ہے اور آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہماری ملت اور ہمارے دین پر آ جائے، ہماری دین کو قبول کرے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو اس ملک سے اور اس وطن سے نکالیں گے، اس جگہ سے آپ کو نکالیں گے۔ تو قوم شعیب علیہ السلام کی جو دھمکی تھی شعیب علیہ السلام کو، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ جو ہے نا لایا، اور اس کی وجہ سے وہ اوندے منہ پڑے اپنے گھروں میں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اس کا تذکرہ فرمائے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ دستور خداوندی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی قوم پر جب ایک نبی کو وہ بھیج دیتا ہے، ایک نبی کو وہاں نازل فرما دیتا ہے، وہ قوم جب ان کو دعوت دیتا ہے، یہ لوگ جب نہیں مانتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر فقر و فاقہ جو ہے نا لاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہ مانے، اس پر بیماری لے کے آتے اللہ تعالیٰ، اور مصیبت اللہ تعالیٰ اس پر نازل کر دیتے، اس کے باوجود اگر یہ لوگ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں پر جو ہے نا ایک انعامات کی وسعت جو ہے نا کر دیتا ہے، انعامات دے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ شکر گزار کرے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے شکر گزار بن جائے تو انعامات کی وسعت کے باوجود بھی پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو دستور خداوندی کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داستان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو ہے نا بیان کیا ہے۔ کئی آیات تک جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور فرعون کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا اور جادوگروں سے گفتگو ہوئی، مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی، اور پھر اس کے بعد سارے جو جتنے بھی جادوگر تھے وہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں سے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس داستان کا تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معجزات کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے جو دیے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ ایک ہے عصا کا پھینکنا، اور دوسری جو ہے وہ جو ہے نا ید بیضاء۔ تو یہ 2 معجزات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بغل کے اندر بغل کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے تو وہ بالکل سورج جیسا روشن ہو جاتا تھا، ایک یہ معجزہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر جو ہے نا عصا پھینکتے تھے تو اس سے چشمے پھوٹتے تھے، اور اگر سمندر میں پھینکتے تو وہاں راستے بن جاتے تھے۔ تو ان جو ہے نا معجزات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مختلف عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے مختلف 5 جو عذاب ہے اس کا تذکرہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مفصلات۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 5 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں پر طوفان آیا، اس طرح ان لوگوں پر ٹڈی دل جو ہے نا وہ آیا، اور اسی طرح قمل یعنی جوؤں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اس پر، اس طرح مینڈکوں کا ہر جگہ مینڈک، اس طرح خون کا اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ ہر کھانے کے ہر چیزوں میں ان کا خون ہوتا تھا، تو اس عذاب کا جو ہے نا عذاب کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تذکرہ فرمایا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس قوم کی جو اپیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے نا وہ ٹال دے، ہم سے جب یہ عذاب ہٹ جائے گا تو ہم بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر جو ہے نا یہ لوگ سرکشی پہ آتے۔ اس طرح پھر بار بار یہ لوگ درخواست کرتے تھے اور اپیل کرتے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی سے باز آنے والے نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ ماقبل آیات میں ان کا تذکرہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، کہ جب بنی اسرائیل اور جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے ساتھ لے گئے، ان کو جب سمندر انہوں نے پار کر دیا، تو پھر جو فرعون کا قوم تھا وہ جب وہاں پر سمندر میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تو اس کے بعد جب اس سائڈ پہ وہ لوگ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم، تو قوم نے ان سے ایک دستور کا، ایک قانون کا مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس ایک ضابطۂ حیات جو ہے نا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے تحت زندگی گزارے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 دن کا کہ کوہ طور میں قیام کا جو ہے فرمایا کہ آپ 30 دن کوہ طور میں قیام کرے۔ پھر 30 دن کا قیام کیا، اس کے بعد 10 دن مزید اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا۔ اس کا تذکرہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اس کا تذکرہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی سزا کا جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دستور حیات لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے جب کوہ طور گئے تھے، تو اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا تھا کہ میری قوم کو شرک سے بچانا، ان کے عقائد کی اصلاح فرمانا آپ۔ تو انہوں نے جب جانشین بنایا تو اس کے بعد اس کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، نعوذ باللہ، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہے، اللہ کا غضب ان پر، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ان کے لیے رسوائی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا امام الانبیاء کے اوصاف کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صفت ذکر کی رسول کا، جو پیغمبر علیہ السلام رسول ہے، رسول اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جو نئی شریعت کو لے کے آئے، تو یہ رسول ہوتا ہے۔ دوسری صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے نبی، تو نبوت کی جو صفت بیان فرمائی۔ تیسری صفت امی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اگر آپ کے قوم کے لوگ موجود ہوں گے اس وقت تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے اور ان کی اتباع کرے، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت پر دلیل دی ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے قوم کو اور لوگوں کو یہ خطاب کیجئے، یہ فرما دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف میں رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور مبعوث فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو تمام قوم کی طرف جب اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے تو اس کے بعد پھر کسی دوسرے نبی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام لوگوں کے لیے پچھلے انبیاء جب آتے تھے ایک خاص خطے، ایک خاص علاقے کے ساتھ وہ ہوتے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو الیکم جمیعا تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور تمام کے نبی ہے۔ اب جب تمام کے نبی ہے، کسی خاص خطے کے ساتھ نہیں ہے، تو اب دوسرے نبی آنے کی، اس کے بعد نبی آنے کی، لا نبی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تو نبی آنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، تو یہ ختم نبوت پر ہی دلیل ہے۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہود کا بقیہ دستان ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو عمومی بعثت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان کیا تھا۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو یہود تھے ان کے حالات کا اور واقعات جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقَطَعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہاں سے جو ہے اس کا تذکرہ، اس کا یہود کے بقیہ داستان وغیرہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو وادی نعمان جو عرفات میں واقع ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی روح ہے دنیا کے اندر، جتنے بھی روح ہے، جتنے پیدا ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کر کے چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کے جو ہے وہ برابر تھے، ان کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور عہد پیمان لے لیا کہ آپ جو ہے نا میں تم لوگوں کا رب ہوں، یعنی تو سب نے کہا نعم بلا، آپ جو ہے نا ہمارے ہی رب ہے، آپ ہمارے رب ہے، ہم نے آپ کو مانا۔ تو یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو عہد الست، بعض بزرگان کو، بعض لوگوں کو یہ یاد بھی تھا یہ عہد الست، تو عہد الست کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ گزشتہ آیات میں اور معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لکھے تھے، اور یہاں پر اسی عہد الست کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے جو ہے نا کہا تھا کہ آپ ہی ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے تذکرہ فرمایا ہے کہ ایک واقعے کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو ہے نا قوم جبارین سے جہاد کرے، تو جبارین قوم نے بلعام بن باعورہ سے درخواست کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے بد دعا کرے کہ وہ لوگ جو ہے نا واپس ہو جائے جہاد سے۔ تو بلعام بن باعورہ نے انکار کیا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے مجبور کیا، ان کو رشوت دے کر جو ہے نا انہوں نے بد دعا کرائی، لیکن بد دعا جب وہ کرا رہے تھے اس وقت، تو وہ جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، وہ بد دعا کر رہے تھے، تو اس موسیٰ علیہ السلام کے بجائے اور ان کے قوم کے بجائے خود اپنے قوم جو جبارین ہیں ان کے خلاف وہ الفاظ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بہت جو ہے رسوا کیا دنیا و آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ اس کے جو ہے تشبیہ دی ہے کہ اگر اس پر بوجھ ہو بھی پھر بھی یہ ہامتا ہے، اور بوجھ نہ بھی ہو پھر بھی یہ ہامتا ہے۔ اس طرح علم ہو بھی تب بھی یہ جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہے، اور علم نہ بھی ہو تب بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع سے جو ہے نوازے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ علم غیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ علم الغیب جو یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اور گزشتہ آیات میں فرمایا تھا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اس غلط عقیدے کی تردید بیان فرمائی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی علم الغیب حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم الغیب حاصل ہے۔ اس غلط عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ یہاں سے اس کا تذکرہ علم الغیب کا تذکرہ فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں علم الغیب کی جو ہے نفی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا تذکرہ فرمایا ہے۔ آخر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت جو ہے نا یہ جو نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، امام کے پیچھے مقتدی جو ہے نا خاموش رہے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ دو قسم کے نمازیں ہیں، ایک نماز ہے جو سری ہوتا ہے، اور ایک وہ نماز ہے جو جہری ہوتا ہے۔ جہری مطلب جس میں جہرن اور تیز قرأت ہوتی ہے، جیسے فجر کی نماز ہو گئی اور مغرب کے اور عشاء کی نماز۔ اور دوسری جو قسم کی نماز ہے وہ یہ ہے کہ جس میں سرن قرأت ہوتی ہے، جیسے ظہر کی نماز ہو گئی اور اسی طرح عصر کی نماز ہو گئی۔ تو دونوں نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے کہ ایک حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی جن نمازوں میں جہرن اور تیز قرأت ہوتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ اس کو سنیں، اور جس میں سرن جو ہے نا نماز ہوتی ہے، خاموشی سے ہوتی ہے، مقتدی کچھ سنتا نہیں ہے اس کے اندر، تو وَأَنصِتُوا، تو تم خاموش رہو، یہ اس لیے تاکہ تم لوگوں پر رحمت ہے۔ تو یہ تب موجب رحمت ہوگا قرآن مجید ہمارے لیے جب ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں، آداب وغیرہ کا خیال رکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے سنیں، تو مقتدی امام کے پیچھے بالکل خاموش رہے گا، وہ قرأت نہیں کرے گا، مکروہ تحریمی ہے اس کے لیے۔ آگے سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل جو ہے زائد چیز کو کہتے ہیں، مراد اس سے مال غنیمت ہے۔ تو اس کا جو میدان جنگ میں ملتا ہے، جب انسان جو ہے نا وہ جنگ کر لیتا ہے مسلمان، اور جنگ کے بعد جو مال وغیرہ کفار وغیرہ سے لے لیتے ہیں، تو یہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا مال غنیمت میں اختلاف ہوا تھا اس کی تقسیم میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت کے جو تقسیم کا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں جو فیصلے وہ اللہ اور رسول فرمائیں گے، اور آپ لوگوں کو حکم ہے کہ آپ تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپ اس میں صلح رکھو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مؤمن ہو۔ آگے جو ہے اس کا جو ہے نا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ جو یہ مال غنیمت کی تقسیم اور ان چیزوں کی مال غنیمت کی جو تفصیل ہے وہ 10ویں پارے کے شروع میں جو ہے نا بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مؤمنین کے اوصاف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یعنی خوف خدا ہے اس کے اندر، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تلاوت کے ذریعے سے اس کا ان کا جو ہے ایمان بڑھتا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے، یہ تو تعطل ہے، یہ صحیح نہیں، یہ توکل اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ کرتے ہیں، یہ تعطل صحیح نہیں، اور توکل یہ جو ہے نا مومنین کی صفات میں سے۔ اس طرح نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی جو ہے نا تفصیلی داستان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہاں سے لے کر کئی آیات تک جو ہے نا تذکرہ ہے، اور ایمان والوں کو
آگے جنگ کے کچھ جو ہے نا بہترین اصول بیان فرمایا کہ اگر ان اصول پر عمل کیا جائے تو میدان جنگ میں کامیابی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے نصیب ہوگی اور آپ کو جو ہے نا ملے گی کامیابی۔ تو 5 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور یہاں سے یہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو اصول ہے 5 اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، میدان جنگ میں پیٹ نہ پھیرے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور رسول کی دعوت کو آپ قبول کریں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے ان سے، اس کا تذکرہ فرمایا، یہ اصول بیان فرمایا۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم، تقوی اختیار کرے، تقوی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 اصول جو ہے بیان فرمایا کہ اگر اس پر عمل ہو تو انشاءاللہ میدان جنگ میں کامیابی ملے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اصول بیان فرمائے میدان جنگ کے، اور جنگ کے اصول بیان فرمائے، اور یہاں سے اب اللہ تعالیٰ کفار کے جو ہے کفار کے لیے اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان لے اور اپنے کفر سے باز آ جائے تو ان لوگوں کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ہم معاف کر دیں گے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے وہ ختم کیا جائے گا، ان کو ختم کر دیں گے ہم۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے اور کفر پر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ترہیب بیان فرمائی ہے، ان کو ڈرایا ہے کہ پھر وہی طریقہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی عذاب کے جو ہے یہ مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔